نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو 10 آیات پڑھنے والے کے فضائل۔ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے صرف 10 آیات پڑھ لے اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اور محترم ناظرین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو ہے وہی 11 آیتیں بن جاتی ہیں۔ تو 10 آیات پڑھنے والے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا کہ رات میں جو غافل لوگ ہوتے ہیں ان میں وہ نہیں لکھا جاتا جو کہ 10 آیات قرآن کی جو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے۔ امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک رات میں 10 آیات کی تلاوت کی وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ جو 10 آیات قرآن کی پڑھ لیتا ہے رات کو سونے سے پہلے تو وہ 10 آیات پڑھنے کی وجہ سے غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ اس کے لیے خزانہ لکھا جانا۔ امام طبرانی نے حضرت فضالہ بن عبید اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رات کو 10 آیات پڑھی اس کے لیے خزانہ لکھا جاتا ہے، اور وہ خزانہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جب روز قیامت ہوگا تو تمہارے رب عز و جل فرمائیں گے، پڑھو اور آیت کے ساتھ ایک درجہ اوپر چڑھ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اپنے پاس موجود آخری آیات پر پہنچے گا تو اللہ جل شانہ اس بندے سے فرمائیں گے لے لو۔ تو بندہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے عرض کرے گا، اے رب آپ زیادہ جانتے ہیں میں کیا لے لوں؟ وہ فرمائیں گے اس کے ساتھ خلد اور اس کی ساتھ نعمتیں۔ خلد یعنی جنت، خلد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی جگہ پہ۔ 100 آیات کی بنا پر رات کی عبادت کا لکھا جانا۔ جو بندہ 100 آیات قرآن کی پڑھ کے سوتا ہے پوری رات کی عبادت لکھی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں۔ امام احمد نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک رات میں 100 آیات کی تلاوت کی تو اس کے لیے رات کی عبادت تحریر کی جاتی ہے، یعنی پوری رات جیسے کہ اس نے عبادت میں گزار دی۔ جس نے 100 آیات کی تلاوت کی تو وہ پوری رات جو ہے اس نے جیسے کہ عبادت میں گزار دی۔ اور 1000 کے ساتھ قیام کرنے والے کا خزانوں کے مالکوں میں سے لکھا جانا۔ جو بندہ رات کو 1000 آیت پڑھ کے سوتا ہے تو اس کا جنت کے خزانوں کے مالکوں میں لکھا جاتا ہے۔ وہ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزانہ جو ہے بندہ جو 1000 آیت پڑھ کے سو جائے تو جنت کے خزانوں کا مالک لکھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔
امام ابو درداء نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 1000 آیت کے ساتھ قیام کیا وہ خزانوں کے مالکوں میں سے لکھا گیا۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی جو ہے وہ اس کی فضیلت ہے کہ جو بندہ 10 آیت قرآن کی پڑھ کے سوتا ہے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، اور جو بندہ 100 آیت پڑھ کے سوتا ہے تو اس کے لیے رات بھر کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں۔ اور جو بندہ 1000 آیت پڑھ کے سوتا ہے تو جنت کے خزانوں کے مالکوں میں وہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جنت کے خزانے جو ہیں ان کا مالک ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا عمل ہے قرآن پاک کو پڑھنا، کتنا بڑا اجر کا کام ہے۔ محترم ناظرین، یہ دنیا جو ہے یہ روشن صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے۔ اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ قرآن جو ہے اس سے اپنا دل لگائیں، اس کو صبح شام پڑھیں۔ قرآن کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ اس کو بہترین سے کور میں لپیٹا جائے اور اس کو رکھا جائے۔ قرآن کی تعظیم یہ ہے، قرآن کا ادب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس کے معنوں پہ غور کیا جائے۔ یقین کریں جتنا سکون دلی طور پہ آپ کو قرآن پڑھنے سے ملے گا دنیا کی کسی چیز سے سکون حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن ایسی کلام ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جتنا اس کو پڑھتے جائیں آپ اتنا ہی سکون حاصل کرتے جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی طرف لگائیں۔ صبح نماز، فجر کے نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھا کریں، اور سورہ حشر کی آخری آیات پڑھا کریں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھا کریں۔ اس لیے اسی طرح شام کو جو ہے وہ سورہ تبارک الذی پڑھا کریں، تبارک الذی بیدہ الملک، اور سورہ یاسین پڑھا کریں۔ سورہ یاسین کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ کہتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ بلا ناغہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو جب بھی اس کی موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے شہادت کی موت نصیب کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ شہید کیا جائے، جب بھی اس کی موت آئے گی تو اللہ اس کو شہید کے درجات پر جو فائز کرے گا۔ اتنی بڑی سورۃ یاسین کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ تو کم از کم رات کو سونے کے ٹائم جو ہے سورہ تبارک الذی پڑھا کریں، تبارک الذی بیدہ الملک، جو 29ویں پارے کے شروع سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جو بندہ بلا ناغہ سورہ تبارک الذی پڑھتا ہے، سورہ ملک پڑھتا ہے، اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا، اس کی قبر جو ہے وہ روشن رہے گی، قبر کی وحشت سے وہ پاک رہے گا، اور منکر نکیر کے سوالوں کے ٹائم جو ہے وہ آسانی رہے گی، اور اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، ذرا خیال کریں کہ رات کو جب خیال کریں کہ قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں سے سانپ بچھو اور یہ وہ جو آ رہے ہیں، تو اس ٹائم جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والی جو ہے وہ سورہ ملک ہوگی، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک۔
تو اس لیے اس کو اپنا جو ہے معمول بنائیں، روزانہ رات کو جو ہے وہ سونے کے ٹائم پڑھا کریں، اور ساتھ میں اگر سورۃ سجدہ الف لام میم سجدہ جو ہے اس کو ملا کے پڑھا کریں۔ بہت زیادہ فضیلت ہے ان کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک نہیں سوتے تھے جب تک یہ دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے، سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ۔ تو ان کا جو ہے معمول بنائیں، روزانہ سونے سے پہلے جو ہے اس کو یہ دونوں صورتیں پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں۔ جتنی اللہ نے یہ آپ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، تو زیادہ سے زیادہ اس کا معمول بنائیں تلاوت کا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔